نیاز کھا لی آپ لوگوں نے ہے؟ نہیں کھائی ہو کسی نے تو جائیں کھائیں، مسئلے تو سنتے رہتے، اور فارغ ہے تو سکون سے بیٹھ جائیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کبھی کبھی مومن بندہ، مسلمان بندہ دعا کرتا ہے، دعائیں مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں، دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ نہیں دکھتا۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، کہتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، تو اللہ فرماتا ہے بندے اپنے اعمال دیکھ۔ اللہ فرماتا ہے بندے اپنے اعمال دیکھ، تیرے اعمال کیسے؟ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن اعمال کے جو دفتر ہوں گے، رجسٹر، 3 طرح کے ہوں گے، 3 پرکار کے، 3 قسم کے دفتر ہوں گے، رجسٹر، جس میں اعمال لکھے ہوں گے۔ اعمال نامہ بولتے ہیں جس کو، نامہ اعمال بولتے ہیں، اس کو دفتر بھی بولتے ہیں، رجسٹرار بھی بولتے ہیں، کیا کیا بھاشا ہے الگ الگ ہے نا۔ 3 پرکار کے، 3 طرح کے دفتر ہوں گے، 3 طرح کے رجسٹر ہوں گے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے قسم کا وہ دفتر ہوگا جس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی معاف نہیں فرمائے، کچھ بھی بخشش اس میں سے اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا، اور ایک وہ اعمال کا دفتر ہوگا جس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، سمجھ میں؟ اور تیسری اس قسم کا دفتر ہوگا جس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، اس کے ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اس میں سے کچھ بھی معافی نہیں، ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے۔ پہلے قسم کا دفتر جس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی معاف نہیں فرمائے گا، کچھ بھی بخشش نہیں فرمائے گا، وہ ہے ایمان و کفر کا دفتر۔ کفر کا دفتر، اگر کسی نے کفر و شرک کیا ہوگا نا، اس کی معافی نہیں، اس کی بخشش نہیں، اس میں کچھ بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا، یہ قرآن بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم جس میں سے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں سے کچھ بھی پرواہ نہیں، وہ ہے حقوق اللہ کے دفتر، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے رکھنے والے اعمال کے دفتر، جیسے نماز ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ اعمال جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اللہ تعالیٰ کو ان اعمال کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پرواہ نہیں کیا مطلب؟ کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے، چاہے تو اسے رد کرے۔ اس طریقے سے اللہ کی نافرمانی اگر بندے نے کی ہے تو اس میں بھی یہ اللہ تعالیٰ لاپرواہ ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی کروڑوں نمازیں چھوڑ دی ہو کسی نے، اللہ چاہے تو کوئی بات نہیں، میری عبادت ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے۔ اور تیسرے دفتر جس میں سے اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی معاف نہیں فرمائے گا، ذرہ برابر بھی اس میں چھوٹ نہیں فرمائے گا، وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حق۔ بندوں کے حقوق میں سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی چھوڑے گا نہیں۔ اگر آپ نے پوری زندگی میں کسی ایک ہی آدمی پر آپ نے تہمت لگائی ہے، اس کا حساب ہونا، چاہے آپ نے ہزاروں لوگوں کے ساتھ اچھے اعمال کیے، ایک پر بھی آپ نے اگر غلط بات کی تہمت لگائی ہے اور وہ جھوٹی تھی، اس کا آپ کو حساب دینا۔ پوری زندگی میں کسی ایک ہی آدمی کا، ہزاروں سے آپ کے کاروبار رہے،
کوئی ایک ہی آدمی سے آپ نے ایک ہی روپیہ قرض لیے، کروڑوں نہیں، ایک ہی قرض لیے اور نہیں لوٹائے، تو وہاں آپ کو اس کا بدلہ دینا۔ اس میں سے یعنی بندوں کے حقوق میں سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں یہاں قرض کو اتار لے، یہاں بندوں کے حقوق کو پورا کر دے، یہاں مال سے کرنا پڑے گا، یہاں مال سے ہو جائے گا، میدان محشر میں مال کہاں سے لائے گا؟ یہاں تو حقوق مال سے پورے ہو جائیں گے، مال سے ادا ہو جائیں گے، مگر میدان محشر میں اعمال سے ادا کرنے پڑیں گے۔ ایک تو ہمارے اعمال ہی کتنے، اس پر بھی سب قرض خواہوں میں چلا جائے گا، حقوق والوں میں چلا جائے گا، تو اپنے پاس بچے گا کیا؟ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری اوقات آ رہے، چل رہے تھے، حجۃ الوداع کے بعد سرکار نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمائے، میرے صحابیوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، کوئی ہے تم میں سے ایسا جس پر میں نے ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہو؟ تو آج میرا جسم حاضر ہے، وہ اپنے ظلم کا بدلہ مجھ سے لے لے۔ اگر میں نے کسی کی آبرو ریزی کی ہو، یعنی اس پر تہمت لگا کے یا اس کے نازیبہ کلمات کے کہ اس کی عزت، اس کے پرتشٹھا، سمان کو میں نے ٹھیس پہنچایا ہو، تو آج محمد بن عبداللہ حاضر ہے، آج تم مجھ سے بدلہ لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشرف المخلوقات کے بھی اشرف ہیں، تمام انبیاء کرام کے امام ہیں، ان کو لجہ نہیں آئی، ان کو شرم نہیں آئی معافی مانگنے میں۔ آج ہم شرماتے ہیں، کسی کا ہم نے دل توڑا ہے، کسی کا کھایا ہے، کسی کا چھینا ہے، تو ہم سے معافی نہیں مانگی جاتی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اعلیٰ حضرت فرمائے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ یہاں تو قسم سے آپ چکا دیں گے، مال سے، مال کا حق ادا کریں گے، قیامت کے دن اعمال سے آپ کو اس کی بھرپائی کرنی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو نیکیوں کے تو اعمال بہت ہیں، تسبیح ابھی ایسی بتا دیں گے، ابھی گئے دن بھی ہم نے بتایا ایک تسبیح جس نے سبحان اللہ کہا، سرکار کی ایک حدیث من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ ابھی غوث پاک کی آج 11ویں کا دن گزرا، غوث اعظم کی کیسی بشارت ہے کہ میرا مرید گنہگار ہے تو کیا ہوا، میں پیر اس کا تو نیکوکار ہوں، میں تو جید ہوں، مگر غوث اعظم سے تو پوچھو، اے میرے پیران پیر بتائیں، ہم نے نماز نہیں پڑھی وہ تو آپ معاف کروا دیں گے، ہم نے کسی کا 2 روپیہ کھا لیا اس کے تعلق سے آپ کیا کر پائیں گے؟ غوث اعظم بھی کچھ نہیں کر پائے۔ بات سمجھ میں؟ غوث اعظم، پیر، نبی، رسول، جتنے بھی شافع، شفاعت کرنے والے جن کو اللہ نے شفاعت کا اختیار دیا، وہ اللہ کے حقوق کے تعلق سے شفاعت کر سکتے ہیں، بندوں کے حقوق سے تعلق سے نہیں۔ بات سمجھ میں؟ وہ تو بندے کو بندہ ہی جب تک معاف نہیں کرے گا تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو غوث اعظم، خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے یہاں ہر طرح کا عدل ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کا انصاف کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ سب کو راضی بھی کر سکتا ہے، وہ قرض خواہ کو، قرض دار کو، دونوں کو راضی کر سکتا ہے، اس کے پاس وہ چیزیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں، چاہے تو دونوں کو خوش کر دے، قرض لینے والے کو بھی، قرض دینے والے کو، دونوں خوش ہو جائیں گے۔ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم جتنے اعمال کرتے ہیں نیک اعمال، ان سے اللہ کا حق ادا ہوتا ہے، حقوق اللہ پورے ہوتے ہیں، حقوق العباد نہیں۔ اور جب تک حقوق العباد پورے نہیں ہوں گے، ذرے ذرے کا آپ کو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، جب تک بندے کے تعلق سے آپ پورے حساب میں فائنل بری نہیں ہو جاتے، جنت میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ ورنہ سرکار فرماتے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ خالص دل کے ساتھ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ خالص دل کیا ہے؟ خالص دل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا دل سے، خالص دل کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو اس کلمے کے لوازمات ہے، یعنی حرام سے بچے بندے اور حلال کا استعمال کرے، یہ اس کے خالص ہونے کی پہچان۔ خالی پڑھ لینے سے نہیں ہوگا، خلوص دل، یعنی جو
جن چیزوں کو یہ کلمہ چاہتا ہے بندہ ان چیزوں کو پورا کر کے اس کو پڑھے گا، تبھی یہ کلمہ کامیاب ہے۔ بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک